الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی 3 سے لے کر 5 نمبر آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: وہ جو ایمان لائے ہیں غیب پر اور صحیح ادا کرتے ہیں نماز، اور اس سے جو ہم نے انہیں روزی دی خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو ایمان لائے ہیں اس پر اے حبیب جو اتارا گیا ہے آپ پر اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں، وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی توفیق سے، اور وہی دونوں جہان میں کامیاب ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 3 سے جو پچھلی آیت تھی ھدی للمتقین، یعنی قرآن کریم سے ہدایت وہ پاتے ہیں جو متقی ہیں۔ ویسے تو یہ کتاب جو ہے سارے جہانوں کے لیے نا، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ سب جہانوں کے لیے، لیکن ہدایت کون پاتے ہیں؟ متقی۔ تو 3 نمبر آیت سے لے کے پھر 5 نمبر آیت تک ان متقیوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، المفلحون تک ان کی علامات بیان کی گئی ہیں، جو قرآن مجید سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے نور پاتے ہیں۔ ان کی پہلی علامت جو بیان کی گئی ہے یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کا معنی ہوتا ہے محکم یقین، اور غیب ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو ظاہری حواس کی رسائی سے بلند ہو اور عقل کی سمجھ سے بالا تر ہو، مثلا وحی، فرشتے، قیامت، جنت، دوزخ اور خود ذات باری تعالیٰ۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو نہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں اور نہ ہی عقل سے سمجھی جا سکتی ہیں۔ ان کے جاننے کا صرف اور صرف فقط ایک ہی ذریعہ ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ آپ کی زبان حق کے ترجمان سے جو کچھ نکلے اس پر انسان پختہ یقین رکھے، اس لیے ایمان بالغیب کو تقوی کی سب سے پہلی شرط قرار دیا گیا ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ پھر شریعت اسلامیہ کے وہ احکامات جن کی حکمتوں کے سمجھنے سے انسانی عقل ابتدا میں تو قاصر رہتی ہے، یا وہ ارشادات جو اس کے ذاتی مفاد یا اس کے گروہی اور محدود وطنی منافع کے خلاف ہوتے ہیں، تو ایسے حکموں کو تسلیم کرنا بھی ایمان بالغیب میں داخل ہے۔ مراد یہ کہ نبی کی بتائی ہوئی ہر چیز کو سچا جانیں، اور نبی علیہ السلام کے ارشادات کے مفید اور نفع مند ہونے پر اسے اس درجہ تک یقین ہو کہ ان کے تمام رکاوٹوں کے باوجود ان کو عملی جامہ پہنانے پر آمادہ ہو۔ اعتماد اور اطاعت کا یہ مقام
جب تک کسی کو میسر نہیں ہوتا وہ قرآن کی ہدایت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، بلکہ بے یقینی اور تذبذب کی یہ کیفیت اس کے تمام اعمال کو بے نتیجہ بھی کر دیتی ہے۔ علامہ اقبال نے یہی تو بات کی تھی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بہتر ہے بے یقینی۔ تو عزیزان گرامی قدر، تو معلوم ہوا کہ متقیوں کی یا متقی کی پہلی علامت جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی تمام چیزوں پر پختہ یقین رکھنا ہے، کیونکہ غیب جو ہے اللہ تعالیٰ انبیاء کو بتاتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاتا ہے، ہر شخص کو نہیں بتاتا، یہ صرف انبیاء کا خاصہ ہے۔ دوسری جو متقیوں کی آیت نمبر 3 میں علامت بتائی گئی ہے وہ دوسری علامت نماز ہے، یقیمون الصلاۃ۔ قرآن میں یہ کہیں بھی حکم نہیں ہے کہ نماز پڑھا کرو، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ نماز قائم کرو، اور اقام الشیء توفیات حق ہی۔ راغب راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو تمام ظاہری حقوق اور باطنی حقوق کے ساتھ ادا کرو۔ نماز کے ظاہری حقوق تو یہ ہیں کہ سنت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مطابق تمام ارکان بجا لائے جائیں، اور باطنی حقوق یہ ہیں کہ خضوع و خشوع میں انسان ڈوبا ہوا نظر آئے اور احسان کی کیفیت طاری ہو، یعنی تو ایسے محسوس کرے کہ انک تراہ، ایسے جیسے تو اپنے مالک خالق اللہ کو دیکھ رہا ہے، اپنے معبود کو دیکھ رہا ہے جس کی تو عبادت کر رہا ہے، ورنہ کم از کم اتنا تو ضرور ہو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس ذوق و شوق سے ادا کی ہوئی نماز ہی وہی نماز ہے جسے دین کا ستون اور مومن کی معراج فرمایا گیا ہے، ورنہ میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ آگے تیسری جو نشانی بتائی گئی ہے وہ الرزق، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تو رزق کیا ہے؟ الرزق فی اللغۃ النصیب والعطاء ویطلق علی الحس والمعنوی۔ لغت میں رزق کہتے ہیں حصہ اور بخشش کو، خواہ وہ حصی ہو یا معنوی ہو، مال، اولاد، علم و معرفت، اس لحاظ سے سب ہی تو رزق ہوئے، اور یہاں بھی رزق کا یہی لغوی معنی مراد ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کے پاس مال ہو، جاہ و جلال ہو تو ان کو خرچ کرے، علم و عرفان ہو تو اسے استعمال کرے، لوگوں کو علم دے، کیونکہ یہ سب جتنا بھی مال و دولت ہے، جاہ و جلال ہے، علم و عرفان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں اسے خرچ کرے اور بخل سے کام نہ لے، بلکہ جو ان نعمتوں سے محروم ہے ان میں وہ تقسیم کرتا جائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ دولت مند اپنی دولت سے، عالم اپنے علم سے، اور عارف اپنی روحانی فیوز و برکات سے مستحقین کو مالا مال کر دے، یہ فیض عام متقین کی تیسری علامت ہے۔ چوتھی جو علامت چوتھی آیت میں بتائی گئی ہے وہ ہے کہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ جو انسانی رشد و ہدایت کے لیے آسمانی وحی کے قائل ہی نہیں ہیں، بلکہ اپنی عقل کو ہی اپنی رہنمائی کافی سمجھتے ہیں، جیسا کہ آج کل جو بہت زیادہ پڑھ لکھ لوگ جاتے ہیں، خاص طور سے دوسری زبانوں میں تعلیم لیتے ہیں، یا وہ وحی کے قائل تو ہیں لیکن بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، وہ قرآنی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ پکی بات ہے، یہ اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں، بہت زیادہ جو تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں انہیں جو ہے کوئی اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی، ہاں معاشی ان کی ضروریات جو ہے وہ جو انہوں نے ہنر یا تعلیم حاصل کی ہے وہ ضرور ان کو کافی فائدہ دیتی ہے۔ یہ چوتھی علامت ہے۔ نیز اس آیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی بیان دلیل ہے، کیونکہ وہی جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔
یہی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کے بعد کسی پر وحی نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی۔ جو اس کو مانے کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ یہی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی وحی نازل ہوتی اور اس پر ایمان لانا پھر ضروری ہو جاتا، کیونکہ وحی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس صورت میں جو آیت ہے اس پر اگر انسان غور کرتا ہے تو یہاں آیت ہے وما انزل من قبلک وما انزل میں دوبارہ پڑھتا ہوں آیت بما والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آپ پر، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر وحی کا سلسلہ اور ہونا ہوتا تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ پھر فرماتا وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، یہاں کہ من بعد کا لفظ نہیں ہے۔ اس لیے یہ آیت عقیدہ ختم نبوت کی بین دلیل ہے۔ آگے جو آخری آیت ہے 5 نمبر تک ہے۔ 4 نمبر جو ہے، اس آخرت کی زندگی کو صرف تسلیم کر لینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ایقان ضروری ہے۔ ایقان ضروری ہے۔ ایقان کہتے ہیں اتقان العلم بنفی الشک و شبہ عنہ، یعنی علم کی وہ پختگی جس میں شک و شبہ کا گزر نہ ہو، اور جب کسی چیز یا حقیقت کا علم اتنا پختہ ہو جاتا ہے تو وہ عقل، دل اور ارادہ کو مسخر کر سکتا ہے۔ آخری جو آیت ہے فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو متقیوں کے اوصاف سے متصف ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی فلاح پانے والے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ فلاح سب سے جامع ترین قرآن مجید کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ فلاح سے زیادہ قرآن مجید میں کوئی لفظ جو ہے وہ جامع نہیں ہے۔ اس لیے یہاں متقیوں کو فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران ہوں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔